وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے تحاوی شریف شرح معانی الآثار کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس سبق کو شروع کریں گے وہ اس سبق کا عنوان ہے، اور نئے باب سے یہ سبق کا آغاز ہوتا ہے، باب حکمی بول الغلام والجاریتی قبل ان یأکل الطعام۔ عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ بچی جب شیرخوار ہوں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بچہ بچی کے پیشاب کا حکم کیا ہے۔ اس کو اختصار کے ساتھ یوں کہیں کہ شیرخوار بچہ اور بچی کے پیشاب کا حکم کیا ہے، آیا وہ نجس ہے یا پاک ہے، پھر یہ کہ بچہ بچی دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے یا پھر اس حکم کے اندر تفریق ہے۔ یہاں اصل میں بنیادی طور پر دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچہ اور بچی کا پیشاب پاک ہے یا نجس ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر وہ نجس ہے تو پھر اس کی پاکی کا طریقہ کیا ہے، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا۔ یہ دو بنیادی طور پر مسئلے ہیں۔ اب اس میں مذاہب کیا ہیں، کس کا کیا مذہب ہے، وہ سن لیجئے۔ امام شافعی، امام احمد اور داؤد ظاہری، امام شافعی، داؤد ظاہری اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق بچے کا پیشاب پاک ہے اور بچی کا پیشاب ناپاک ہے، یعنی بول غلام پاک ہے، بول جاریہ ناپاک ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے دوسرے قول کے مطابق، اور امام اعظم اور ان کے علاوہ جمہور فقہ اور محدثین، ان کا مذہب یہ ہے کہ بول غلام ہو یا بول جاریہ ہو، دونوں نجس ہیں۔ نجاست کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی حکم ہے، بچے کا پیشاب بھی پاک ہے، بچی کا پیشاب بھی پاک ہے۔ اب اس میں قول اول قول دوم سے ذرا تھوڑی سی تشویش ہوں گی، اس کو میں ایک ساتھ اس طریقے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ فریق اول میں امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، یہ تینوں حضرات شامل ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ یہ بچے کی پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں، اور کپڑے پر اگر لگ جائے تو پھر پانی کے چھینٹے مار دینے کو کافی قرار دیتے ہیں، جبکہ بچی کا پیشاب ان کے یہاں ناپاک ہے اور اس کے لیے کپڑے کو دھونا لازم ہے۔ تو فریق اول میں یہ تینوں حضرات ہیں، بچے کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے، بچی کا ناپاک ہے۔ ایک دوسرا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہ اور محدثین، ان کے یہاں بچہ بچی دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ناپاک ہے، نجس ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ بول جاریہ، بول غلام کا حکم کیا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ناپاک ہیں اور ان کی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں بول غلام پاک ہے اور بول جاریہ یہ ناپاک ہے۔ یہ تو ہو گئے مذاہب۔ اب دوسرا مسئلہ تھا پاک کرنے کا طریقہ، کہ پاک کیسے کیا جائے گا۔ بچے کا پیشاب، بچی کا پیشاب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو پاکی کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں۔ امام مالک، شافعی اور امام شافعی کے قول کے مطابق امام احمد بن حنبل، ان تمام حضرات کے نزدیک بول غلام سے پاکی کا طریقہ یہ کہ صرف چھینٹے مار دیا جائیں، یہ کافی ہے، اور بول جاریہ کے لیے باضابطہ دھونے کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرا مذہب امام شافعی کا قول غیر مشہور، اور امام مالک اور امام اوزاعی، ان کے یہاں بول غلام، بول جاریہ دونوں میں چھینٹا مارنا کافی ہے۔ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری ہیں، ابراہیم نخعی ہیں،
ان تمام حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غلام اور جاریہ یعنی بچے کا پیشاب بچی کا پیشاب دونوں سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل ہے یعنی دھونا ہے۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے اور دونوں مسئلوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب فریق اول کا مذہب کیا ہے اس پہ نظر رکھیے۔ فریق اول کا مذہب یہ ہے کہ بچے کا پیشاب، شیرخوار بچے کا پیشاب، اس باب میں جہاں بچہ بچی کا تذکرہ آئے گا تو اس سے یہی مراد ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب بچہ بچی دودھ پینے کے زمانے میں ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو ان کے یہاں فریق اول کا بیان کردہ مذہب یہ ہے کہ بچہ بچی دونوں کے پیشاب کا حکم الگ الگ ہے۔ بچے کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے اور بچی کا پیشاب ناپاک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ بچے کے پیشاب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو پھر چھینٹے مار دینا کافی ہے، جبکہ بچی کا پیشاب اگر لگ جائے تو باضابطہ دھونے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ، پہلا مذہب۔ اب فریق اول کی تائید میں صاحب کتاب نے دلائل پہلے بیان فرمائے ہیں، ان دلائل کی طرف توجہ کیجیے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا بکر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابی عن قتادة عن ابی حرب بن ابی الاسود عن ابیہ عن علی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال فی الرضیع۔ یہ ہے، دیکھیے، ابو الاسود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پیتے بچے کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہ قال فی الرضیع، حضور سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، انہ قال فی الرضیع، آپ نے دودھ پیتے بچے کے حوالے سے یہ جواب ارشاد فرمایا، یغسل بول الجاریتی وینضح بول الغلام، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، وینضح بول الغلامی، اور بچے کے پیشاب پر معمولی طور پر پانی ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو الاحبس عن سماک بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبابة بن بنت الحارث ان الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ لبابہ بنت حارث یہ حضرت ام الفضل ہیں، یعنی حضرت عباس کی زوجہ ہیں۔ لبابہ بنت حارث سے مروی ہے کہ ان الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر پیشاب کر دیا۔ فقلت، ام الفضل یعنی یہ لبابہ بنت حارث کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اعطنی ثوبک اغسلہ، یا رسول اللہ آپ کا کپڑا مجھے دے دیجیے میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انما یغسل من الانثى وینضح من بول الذکر، آپ نے فرمایا کہ انما یغسل من الانثى، یعنی بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے، وینضح من بول الذکر، لیکن بچے کے پیشاب سے صرف چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں آپ دیکھیں، اوپر والی حدیث میں کیا تھا، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی مطلب، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جائیں گے۔ یہ دو حدیثیں ہم پڑھ لیے۔ اب یہ بعد والی حدیث کی ایک سند ہے، وہ سند یہاں ذکر کی گئی ہے۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو الاحبس فذكر مثله باسناده۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ابو الاحبس نے اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تو یہ متن کے اعتبار سے دو حدیثیں ہو گئی، سند کے اعتبار سے تین۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی مالک واللیث وعمر ویونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ام قیس بنت محسن انہا اتت بابن لہا۔ ام قیس بنت محسن کہتی ہیں، انہا اتت بابن لہا، کہ وہ اپنے ایک بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
ایسے بچے کو لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی دودھ پیتا تھا، شیرخوار تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ایک بیٹے کو جو دودھ پیتا تھا حضور کی خدمت میں لائیں۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیا۔ فبال علی ثوبہ، اس بچے نے حضور کے مقدس کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، حضور نے پانی منگایا، فنضحہ ولم یغسلہ، آپ نے اس پر پانی چھڑک دیا لیکن دھویا نہیں۔ یہ تیسری حدیث ہو گئی۔ اب اس حدیث کی ایک سند ہے نیچے، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن الزہری فذکر مثلہ باسنادہ، یہ اسی حدیث کی گویا کہ ایک سند ہے، ام قیس بنت محسن کی۔ سفیان نے کہا کہ زہری نے اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تو یہ 1 2 3 حدیثیں ہو گئیں، سند کے اعتبار سے 5 ہو جاتی ہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال اخبرنا زائدۃ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کیا، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی یحنکہ ویدعو لہ، حضور کی خدمت میں ایک بچے کو پیش کیا گیا تاکہ حضور اس کو تحنیک فرمائیں، ویدعو لہ، اور اس کے لیے دعا برکت فرمائیں۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے، پرانے زمانے سے مسلمانوں کا یہ معمول چلا آیا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، کسی بچے کی ولادت ہوتی، تو خاندان کے جو بزرگ ہوتے، نیک پرہیزگار لوگ ہوتے، تو کھجور چبا کے، بڑے بزرگ کوئی بھی جو بھی ہیں، کھجور چبا کے اس بچے کے تالوں پہ لگاتے تھے، اور اس سے اچھی فال لی جاتی تھی۔ یعنی یہ بھی ایک برکت کا ایک طریقہ تھا گویا کہ، تاکہ خاندانی اثرات جو ہیں بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ صورتحال جاری تھی۔ جب مسلمانوں کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کو خوشی عطا فرماتا تو وہ اپنے بچوں کو لاتے اور حضور سے تحنیک کرواتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ کو اپنے مبارک منہ میں چبانے کے بعد وہ کھجور جو ہے بچے کی حلق میں جو ہے تالو پہ لگا دیتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ خود حضرت عائشہ نے فرمایا وَيَدْعُو لَهُ، تاکہ بچے کی تحنیک ہوتی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، اور حضور کے جوٹے سے گویا کہ بچے کے اندر اچھے اخلاق، اچھی خصلتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوں۔ بہرکیف ایک بچے کو حضور کی خدمت میں لایا گیا، اس لیے یحنکہ ویدعو لہ، کہ حضور تحنیک فرمائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ فبال علیہ، وہ بچہ حضور کے بدن پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، تو حضور نے پانی منگایا اور آپ نے اس پہ پانی چھڑک دیا، ولم یغسلہ، لیکن باضابطہ طور پر آپ نے نہیں دھویا۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 حدیثیں ہو گئیں، جس کی 2 سندیں اور ملا لیجئے تو یہ 7 حدیثیں ہوتی ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان تمام حدیثوں میں ایک ہی چیز بار بار جو ہے یہاں آئی ہے کہ بچے کے پیشاب کو پانی چھڑکا گیا اور بچی کے پیشاب کو باضابطہ دھویا گیا، یعنی یغسل بول الجاریتی وینضح بول الغلام، یہ بالکل پہلی حدیث ہے، اور یہی مضمون باقی احادیث کے اندر ہے۔ تو بچی کے پیشاب کو دھویا گیا اور بچے کے پیشاب کو اس پر چھینٹے مارے گئے۔ ان احادیث کی بنیاد پر فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ اگر بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی باضابطہ دھوتے یا دھونے کا حکم فرماتے، جیسا کہ بچی کے پیشاب کے بارے میں آپ نے عمل کیا اور حکم دیا۔ لیکن بچے کے پیشاب کے بارے میں، ولد مذکر کے پیشاب کے بارے میں آپ نے ہمیشہ نضح کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں انما یغسل من الانثى وینضح من بول الذکر، تو حضور نے دونوں کے پیشاب کی تطہیر کے معاملے میں جو ہے فرق بیان کیا ہے۔ لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے اور بچی کا پیشاب یہ جو ہے نجس ہے۔ صاحب کتاب کا پہلے تبصرہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى التفریق بین حکم
بول الغلامی و بول الجاریتی قبل ان یأکل الطعام، یعنی فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ بچہ اور بچی کھانا کھانے سے پہلے دونوں کے پیشاب کے درمیان فرق ہے۔ فقالو، اور انہوں نے یہی کہا، بول الغلام طاہر و بول الجاریتی نجس، بچے کا پیشاب پاک ہے اور بچی کا پیشاب یہ نجس ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پر جو اوپر ذکر کی گئی، تو اوپر ذکر کردہ احادیث یہ فریق اول کے مذہب کی تائید فراہم کرتی ہیں۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ اب امام طحاوی دوسرا فریق جو ہے اس کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد فریق اول کی پیش کردہ احادیث کا جواب پیش کریں گے۔ دیکھیے، وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فسووا بین بولیہما جمیعا وجعلوہما نجسین، اور دوسرے فقہا نے دونوں کے پیشاب کو برابر سمجھا ہے اور دونوں کے پیشاب کو نجس مانا ہے، یعنی بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کا پیشاب نجس بھی ہے اور دونوں کے پیشاب کے درمیان نجاست کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی صاحب۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور اس سلسلے میں دوسرے فقہا نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فسووا بین بولیہما جمیعا وجعلوہما نجسا، اور انہوں نے دونوں کے یعنی بچہ بچی دونوں کے پیشاب کو برابر تسلیم کیا ہے اور دونوں کو ہی نجس قرار دیا ہے۔ وقالو، اب یہاں سے فریق اول کے دلائل کا جواب کہ آپ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اس ثبوت میں کہ بچے کا پیشاب پاک ہے اور بچی کا ناپاک ہے، تو ان حدیثوں میں جو جملہ آیا وہ کیا آیا ہے؟ جیسے وَيُنضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، یعنی بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ تو آپ کو يُنضَحُ کے لفظ سے شبہ وارد ہوا کہ شاید يُنضَحُ کا معنی صرف چھینٹے مار دینا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ يُنضَحُ یعنی بچے کے پیشاب کو نضح کیا جائے گا، تو یہاں پر يُنضَحُ يُصَبُّ کے معنی میں ہے، یعنی بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا، بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔ گویا کہ آپ نے وَيُنضَحُ بَوْلُ الْغُلَام میں يُنضَحُ کو چھینٹا مارنے کے معنی میں لیا، جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق يُنضَحُ کا لفظ یہاں پر باضابطہ پانی بہانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو پانی بہانے کے معنی میں لے لیتے ہیں تو پھر وہ مذہب کی تائید نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پھر مطلب یہ ہوگا کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے۔ اب پانی بہایا جائے تو پانی بہایا جانا اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کا پیشاب بھی نجس ہے، اگر نجس نہیں ہوتا تو حضور اس پر پانی بہانے کا حکم کیوں دیتے؟ تو یہ ایک احتمال ہے ہماری طرف سے کہ ہمارے نزدیک اس کی مراد یہ ہے کہ بول الغلام ينضح میں ينضح یہ یصب یعنی پانی بہانے کے معنی میں ہے، اور اس کی مثال یعنی ہم نے ينضح کے لفظ کو جو یصب کے معنی میں لیا ہے، اس کی مثال اہل عرب کے پاس بھی ہے، یعنی اہل زبان بھی جو ہے اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نضح کا لفظ دوسرے مقام پر پانی باضابطہ بہانے کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حضور کا ایک قول ہے، آگے ہاں یہ قول ہے، انی لاعرف مدینۃ ينضح البحر بجانبها۔ اب یہاں دیکھیے، میں ایک ایسے شہر کو پہچانتا ہوں، ينضح البحر بجانبها۔ اب یہاں ينضح کا لفظ ہے، کیا ہے؟ ينضح کا لفظ ہے، انی لاعرف مدینۃ ينضح البحر بجانبها، میں ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے ایک جانب پانی بہہ رہا ہے اور نہریں مارتا ہے، لہریں مارتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، میں ایسے شہر کو جانتا ہوں ينضح البحر بجانبها، جس کے ایک حصے کو پانی مارتا ہے، یعنی ایک حصے میں پانی بہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر نضح کا وہ معنی لینا جو آپ نے لیا ہے کہ پانی چھڑکنا، یہ مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پر باضابطہ پانی
یہ ینضحو یہ بہنے کے معنی میں ہے۔ تو جیسے اس حدیث پاک میں ینضحو کا لفظ بہنے کے معنی میں استعمال ہوا، اسی طریقے سے وہ حدیث جو ابھی ہم نے ذکر کی کہ یغسل بول الجاریتی و ینضح بول الغلامی، تو یہاں بھی ینضحو جو ہے یہ چھینٹے مارنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے پانی بہانے کے معنی میں ہے۔ یہ ایک جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سوال وارد ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ینضحو بھی پانی بہانے کے معنی میں ہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے پیشاب اور بچے کے پیشاب دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کرے؟ اگر دونوں کے پیشاب میں فرق نہیں ہے، دونوں بھی نجس ہیں، تو بچی کے لیے آپ نے فرمایا یغسل اور بچے کے پیشاب کے لیے فرمایا ینضح۔ اگر دونوں کے پیشاب نجس ہیں تو پھر وہاں پر بچی کے لیے یغسل کہنا اور یہاں ینضح کہنے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بچہ بچی کے پیشاب کو پاک کرنے کا جو طریقہ بیان کیا، تو ان کے درمیان آپ نے فرق کیوں کیا؟ اگر دونوں ناپاک ہے تو فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یوں فرما دیتے یغسل بول الجاریتی و یغسل بول الغلامی، یعنی بچی کے بھی پیشاب دھویا جائے گا، بچی کا ہی پیشاب دھویا جائے گا، لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ بچے کے پیشاب میں اور بچی کے پیشاب میں آپ نے فرق کو ظاہر کیا۔ تو یہ فرق اس بات کو بتاتا ہے کہ بچے کا پیشاب کا حکم الگ ہے، بچی کے پیشاب کا حکم الگ ہے۔ یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ حضور کے نزدیک ناپاک تو دونوں بھی ہیں، لیکن پاک کرنے کے طریقے میں آپ نے فرق ظاہر بتایا۔ بچی کے پیشاب کو پاک کرنے کے طریقے میں مبالغہ کرنا ہے اور بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے طریقے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے یہ فرق کیوں کیا؟ یعنی بچی کے لیے یغسل کا لفظ ہے یعنی خوب اچھی طرح دھو، اور بچے کے لیے ینضح یعنی پانی بہاؤ۔ تو بچی کے لیے دھونے، بچی کے پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھونے کے لیے آپ نے غسل کا لفظ استعمال کیا، اور بچے کے پیشاب کے لیے نضح کا لفظ استعمال کیا۔ تو دونوں کے پیشاب کو دھونے کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کا مخرج بھی تنگ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ پر گرتا ہے۔ اس کے برخلاف بچی کا پیشاب، چونکہ بچی کا مخرج بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، تو پیشاب متفرق طور پر ایک بڑے علاقے کو متاثر کرتا ہے، جبکہ بچے کے پیشاب کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ بچی کا پیشاب زیادہ ایریا کو گھرتا ہے اور اس کا مخرج وسیع ہوتا ہے، لہذا اس کے چھینٹے مختلف مقامات پر پڑتے ہیں، اس لیے وہاں پر مبالغے کا حکم دیا گیا، یعنی اچھی طرح، خوب اچھی طرح دھو۔ لیکن بچے کا پیشاب چونکہ ایک ہی مقام پہ پڑتا ہے اور ایک ہی مخرج سے نکلتا ہے اور تنگ مخرج سے نکلتا ہے، لہذا وہاں پر آپ نے پانی بہانے کا حکم دیا۔ یعنی دھونا تو دونوں کو ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ بچی کے پیشاب کے دھونے میں مبالغہ کیا جائے گا اور بچے کے پیشاب کے دھونے میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا۔ تو مخرج کے تنگ اور وسیع ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے پیشاب کے لیے غسل کا لفظ استعمال کیا اور بچے کے پیشاب کے لیے نضح کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے قالوا وانما فرق بینہم، یہ گویا کہ ایک سوال کا جواب ہے، یعنی فریق ثانی کی طرف سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا وانما فرق بینہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں قسم کی، نہیں ابھی اوپر کا ترجمہ رہ گیا ہے، چلیے اوپر سے ترجمہ کیجئے، یہ ترجمہ میں چھوڑ دیا تھا، یہاں سے ترجمہ کیجئے۔ وقالوا قد يحتمل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہے، یہاں سے اوپر سے اور پیچھے سے ترجمہ کیجئے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ وخالفهم في ذلك آخرون، مذہب اول کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے فریق ثانی کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں۔ وخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے فقہاء نے مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ فسووا بین بولیہما جمیعا وجعلوہما نجسین، انہوں نے دونوں کے پیشاب کو برابر رکھا ہے اور دونوں کو نجس قرار دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہے، کس سلسلے میں؟ کہ باب کے آغاز میں جو حدیثیں پیش کی گئیں فریق اول کی طرف سے کہ بول غلام کو نضح کیا جائے، چھینٹے مارے جائیں، اور بول جاریہ کو دھویا جائے، تو یہاں پر ینضحو جو لفظ ہے
وہ دراصل یصب الماء یعنی پانی بہانا کے معنی میں فرماتے ہیں۔ وقالو، اور دوسرے فقہا نے، فریق ثانی نے کہا ہے، قد یحتمل قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول الغلام ينضح، یعنی حضور کا یہ قول کہ بچے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جائیں، انما اراد بالنضح صب الماء، تو حضور نے صب الماء، انما اراد بالنضح صب الماء علیہ، حضور نے یہاں پر ينضح سے پانی کو اس کپڑے کے اوپر بہانا مراد لیا ہے۔ فقط تسمى العرب ذلك نضحا، اور پانی بہانے کو عرب جو ہیں یہ نضح بولتے ہیں۔ ومنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قبیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ کس قبیل سے؟ یعنی نضح کا لفظ بول کر اس سے بہانا، پانی بہانا مراد لینا، یہ قول ہے۔ انی لاعرف مدینۃ ينضح البحر بجانبها، میں ایک ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے ایک پہلو میں جو ہے دریا بہتا ہے، تو یہاں ينضح بہنے کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک میں وَيُنضح بول الغلام میں ينضح یہ بہنے کے معنی میں ہے، بہانے کے معنی میں۔ فلم یعنی بذالک نضح الرش، اب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کہ ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے ایک جانب کو جو ہے دریا، ایک جانب میں دریا بہتا ہے، فلم یعنی بذالک نضح، تو اس نضح سے مراد، اس حدیث میں جو نضح کا لفظ ہے، اس نضح سے مراد الرش پانی چھڑکنا نہیں ہے، ولکنہ ارادہ، لیکن حضور کی مراد یہ ہے کہ یلزق بجانبہا، کہ ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے ایک جانب دریا بہہ رہا ہے، یعنی شہر سے لگ کے دریا بہہ رہا ہے۔ فلم یعنی بذالک النضح، آگے دیکھیے، الرشا، تو یہاں پر نضح سے مراد رش پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہے، ولکنہ ارادہ یلزق بجانبہا، لیکن مراد یہ ہے کہ اس کے ایک جانب میں دریا بہتا، دریا کی لہریں بہتی ہیں۔ قالو، اب یہ اسی سوال کا جواب کہ جب بچے کا پیشاب بھی پاک ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچی دونوں کے لیے الگ الگ لفظوں کا استعمال کیوں کیا؟ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے ينضح کا لفظ اور بچی کے پیشاب کے لیے یغسل کا لفظ، تو فرق کیوں کیا؟ اس فرق کی وجہ بیان کرنا۔ قالو، ہمارے فقہا نے کہا وانما فرق بینہما، بچہ بچی کے پیشاب میں جو فرق کیا حضور نے، کیوں؟ لأن بول الغلام یکون فی موضع واحد، کیونکہ بچے کا پیشاب ایک ہی جگہ میں ہوتا ہے، لضیق مخرجہ، کیونکہ اس کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے، وبول الغلام یتفرق، اور بچی کا پیشاب مختلف مقامات جو ہے گھیر لیتا ہے، لسعۃ مخرجہ، کیونکہ اس کا مخرج، اس کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ کشادہ ہوتا ہے۔ فامر فی بول الغلام بالنضح، چنانچہ حضور نے بچے کے پیشاب کے سلسلے میں نضح کا حکم دیا، یعنی یرید صب الماء فی موضع واحد، یعنی ایک ہی جگہ پر پانی بہاتے رہو۔ واراد بغسل بول الجاریتی، اور بول جاریہ کو دھونے سے کیا مراد لیا؟ ان یتتبع بالماء، کہ پے در پہ پانی بہایا جائے، خوب پانی بہایا جائے، لانہ یقع فی مواضع متفرقہ، کیونکہ بچی کا پیشاب مختلف جگہوں پر گرتا ہے۔ وہذا محتمل لما ذکرنا، اب یہاں سے یہ بیان فرمانا کہ ہم نے جو احتمال یہاں ذکر کیا، کون سا احتمال؟ کہ وَيُنضح بول الغلام میں نضح صبا کے معنی میں ہے، تو یہ احتمال جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس احتمال کی تائید تابعین کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، کبار تابعین کے اقوال سے بھی ہمارے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک یہاں روایت پیش کی حضرت سعید بن مسیب کی، سعید بن مسیب نے الرش بالرشی والصب بالصب من الابوال کلھا، اس کی پہلے سند پڑھ لیجیے۔ ما حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادہ عن سعید بن المسیب، یہ سعید بن مسیب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں الرش بالرشی والصب بالصب من الابوال کلھا، بول کی جمع ابوال، یعنی تمام پیشابوں کے سلسلے میں الرش بالرشی، حکم یہ ہے کہ اگر معمولی چھینٹے پڑ جائیں تو اس پر پانی کا چھینٹا مار دیجیے، اور اگر پیشاب بہہ جائے والصب بالصب، والصب اور پانی بہہ جائے، بالصب پیشاب بہہ جائے تو اس پر پانی بہاؤ۔ تو یہ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں نضح یہ سب کے معنی میں ہے۔ دوسرا دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حمید عن الحسن انه قال، حسن بصری کی روایت ہے،
انہوں نے فرمایا بول الجاریتی یغسل غسلا، بچی کے پیشاب کو خوب اچھی طرح دھویا جائے گا، وہ بول الغلامی یتبع بالماء، اور بچے کے پیشاب پر پے در پے پانی بہایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ ہم نے جو احتمال ذکر کیا تھا کہ ینضح یہاں اصابت ماء پر محمول ہے، یعنی یہاں ینضح چھینٹے مارنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پانی بہانا کے معنی، جیسے کہ حسن بصری کی قول سے تائید ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں افلا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انا سعیدا قد سوا بین حکم الابوال کلها من الصبیان وغیرہم، حضرت سعید بن مسیب نے تمام پیشابوں کا حکم ایک ساتھ بیان کیا، چاہے وہ بچوں کا پیشاب ہو یا دوسروں کا پیشاب ہو، تو تمام پیشابوں کے حکم میں برابری بیان کی، یعنی حضرت سعید بن مسیب نے تمام پیشابوں کو برابر قرار دیا۔ فجعل ما كان منه رشا يظهر بالرشی، تو جو چیز ان کے نزدیک، یعنی جو پیشاب رش کے طور پر گرے، چھینٹے گریں، تو اس کی پاکی کا طریقہ یظهر بالرش، وہ پانی کے چھینٹوں سے پاک ہو جائے گا۔ وما كان منه صبا يطهر بالصب، اور جو پیشاب بہہ جائے تو پھر اس کی پاکی بھی یطہر بالصب، پانی کو بہا کر ہی ہوگی۔ لیس ان بعضها عنده طاہر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نزدیک کچھ پیشاب پاک ہوں، وبعضها غیر طاہر، اور کچھ پیشاب ناپاک ہوں، ولکنها كلها عنده نجسۃ، جبکہ سعید بن مسیب کے یہاں تمام پیشاب یہ نجس ہیں۔ وفرق بین التطہر من نجاستها عنده بضیق مخرجها وسعتها، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے ان کی نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے طریقے میں فرق پیدا کر دیا۔ کیسے؟ بضیق مخرجها وسعتها، کہ جس کا مخرج چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرے کا مخرج بڑا ہوتا ہے، تو جس کا چھوٹا ہے اس کا حکم الگ ہے، جس کا مخرج بڑا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ تو یہ ہمارے احتمال کی تائید ہو گئی دو قولوں سے، سعید بن مسیب کے قول سے اور حسن بصری کے قول سے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آپ نے جو حدیث اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی تھی، اس حدیث میں آپ کے مذہب کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہاں ینضح یصب کو معنی میں ہے کہ پانی کو بہایا جائے۔ اب اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اور غور کیا، ہم نے یہ دیکھا کیا حضور سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ہماری ذکر کردہ تعویل پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس سلسلے جو ہم نے غور کیا تو ہمیں کچھ حدیثیں ملی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔ جیسے دیکھیے، اب گویا کہ یہاں سے فریق ثانی کی تائید میں امام طحاوی نے دلائل پیش کرنا شروع کیا۔ دیکھیے، غور کیجیے، پہلی حدیث، پہلے اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ ثم اردنا بعد ذلك ان ننظر في الاثار المأثورة عن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ہم نے چاہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیثوں میں غور کریں، هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا، کہ ان میں ایسی کوئی چیز ہے جو ہماری ذکر کردہ تعویل پر دلالت کرتی ہو۔ فنظرنا فی ذلك، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا، تلاش کی۔ فاذا، تو ہمیں یہ حدیث ملی، کون سی؟ فاذا محمد بن عمر بن یونس قد حدثنا قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کی یہ روایت ملی، آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم، حضور کی خدمت میں بچوں کو پیش کیا جاتا تھا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو اسی سلسلے میں فأتی بصبی مرہ، ایک دن ایک بچہ پیش کیا گیا، فبال علیہ، اس نے حضور کے اوپر پیشاب کر دیا، فقال، تو حضور نے کیا فرمایا، صبوا علیہ الماء صبا، اس کے اوپر خوب اچھی طریقے سے پانی بہائیں، پیشاب پر خوب اچھی طریقے سے پانی بہاؤ۔ اب یہاں دیکھیے، بچہ لایا گیا، بچے کا پیشاب ہے، لیکن حضور یہاں صبو کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیش کردہ حدیث میں وہاں پر ینضح جو ہے وہ یصبو کے معنی میں ہے، جو حضرت علی کی جو روایت شروع میں ذکر کی گئی تھی تو وہاں پر ینضح یصبو کے معنی میں ہے۔ اب اس کی سندیں دیکھ لیجیے۔ حدثنا ربیع قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن حازم فذكر باسناده مثله، یہ اس کی سند ہے۔ پھر اس کی ایک دوسری حدیث دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد
قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن ابی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبي فبال علیہ، حضور کی خدمت میں ایک بچہ پیش کیا گیا، اس نے پیشاب کر دیا، فاتبعه الماء ولم يغسله، تو اس پر پے در پہ پانی بہایا گیا، ولم یغسلہ، لیکن اس کو دھونے میں زیادہ مبالغہ نہیں کیا گیا، یہ معنی کیا جائے گا یہاں پر، یعنی مل کر نہیں دھویا گیا، البتہ پانی بہا دیا گیا۔ تو یہاں بھی فاتبعه الماء، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ينضح یہ پانی بہانے کے معنی میں ہے۔ اس کی بات کی حدیث دیکھیے، یہ اسی حدیث کی ایک سند ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام فذكر باسناده مثله غیر انه لم يقل، یہ اسی کی ایک سند ہے اور اس میں ولم یغسلہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ انہیں عائشہ کی جو روایت اوپر ذکر کی گئی اس کی دوسری سند میں ولم یغسلہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب جب یہ الفاظ نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ولم یغسلہ کا حدیث کا حصہ ہونا اتنا معتبر نہیں رہا۔ فاتبعہ الماء، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں نضح یہ اصابت ماء کے معنی میں ہے۔ بہرکیف اب یہاں امام طحاوی کا تبصرہ سن لیجیے، واتباع الماء حکمہ حکم الغسل، یہ حدیث میں کیا ہے؟ پانی کا اتباع فرمایا، یعنی پے در پہ پانی ڈالا، فرماتی ہیں واتباع الماء حکمہ حکم الغسل، اور پانی کا اتباع یہ دھونے کے حکم میں ہے، یعنی پے در پہ پانی بہانے کا وہی حکم ہے جو دھونے کا حکم ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ بچے کے پیشاب کو بھی دھویا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان رجلا لو اصاب ثوبه عذرا، اگر کسی شخص کے کپڑے میں گندگی لگ جائے، فاتبع الماء على حتى ذهب بها، اور وہ پانی بہاتا رہے یہاں تک کہ وہ گندگی دور ہو جائے، تو ان ثوبه قد طهر، تو ایسا کرنے سے اس کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ وقد روى هذا الحديث زائدة عن هشام بن عروة، اور اس حدیث کو زائدہ نے ہشام بن عروہ سے روایت کیا، فقال فی، اور اس میں ان کی جو روایت ہے، یہاں دیکھیے فقال فی، ان کی روایت اس میں یہ الفاظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں؟ فدعا بماء فنضحہ علیہ، کہ حضور نے پانی منگایا اور جو ہے اس کے اوپر نضح کر دی۔ اب یہاں نضح چھڑکنے معنی میں نہیں ہے بلکہ پانی بہانے کے معنی میں۔ وقال مالک و معاویہ وعبدۃ عن ہشام بن عروہ، اور ایک سند ہے، اس سند کے ساتھ جو روایت آئی اس میں ہے فدعا بماء فصبہ علیہ، پانی بہایا اس کے اوپر، پانی منگایا اور اس کے اوپر بہا دیا۔ تو یہاں بھی دیکھیے صبا کے لفظ ہیں، فدل ذلک ان النضح عندهم هو الصب، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی، جیسے مالک ہیں، ابو معاویہ ہیں، ابدا، ان سب نے ہشام سے بیان کیا کہ نضح جو ہے ان کے نزدیک یہ سب یعنی پانی بہانے کے معنی میں ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، اس مسلک کی تائید میں ایک حدیث اور ہے آگے، بلکہ کئی حدیثیں ہیں، ان کو پڑھ لیجیے۔ حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى قال كنت عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، فجیع بالحسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسن تشریف لائے، فبال علیہ، اور انہوں نے بچپن کے لحاظ سے حضور کے جسم پر پیشاب کر دیا، فاراد القوم ان یعجلوہ، تو لوگوں نے چاہا کہ وہ جلدی سے امام حسن کو وہاں سے ہٹا دیں، گویا امام حسن کی طرف بڑھے۔ ایک نسخے میں فعجلوا ان یعجلوہ، ان یعجلوا الیہ کے الفاظ ہیں، تو لوگوں نے کیا چاہا کہ ان کو ہٹا دیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا، ابن یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ فلما فرغ من بولہ صب علیہ الماء، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہایا۔ تو یہ بھی دیکھیے یہاں پر بچے کے پیشاب سے پانی بہایا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، اسی حدیث کی دوسری سند، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا وکیع عن ابن ابی لیلى فذکر مثلہ باسنادہ، یہ گویا کہ وکیع نے ابن ابی لیلہ سے پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ حدثنا ابن ابی داود
قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے یعنی ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں، وہی اوپر جو تھے. قال كنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. وعلى بطنه او على صدره، یہ راوی کا شک ہے، حضور کے پیٹ پر یا حضور کے سینے پر. حسن او حسین، یا تو امام حسن تھے یا امام حسین تھے. فبال علی، انہوں نے پیشاب کر دیا. حتی رأیت بولہ اساریع، یہاں تک کہ ان کا پیشاب جو تھا بہنے لگا. فقمنا الیہ، تو ہم اس کو گویا کہ ہٹانے کے لیے متوجہ ہوئے. فقال، تو حضور نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو. فدعا بمائن فصبہ علیہ، پھر حضور نے پانی منگایا اس پر بہایا. یہاں بھی دیکھیے، چاہے امام حسن ہو یا امام حسن ہو، دونوں بھی بچے ہیں، تو بچے کے پیشاب پر پانی بہایا گیا. اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، دیکھیے. حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شریک عن سماک عن قابوس عن ام الفضل قالت لما ولد الحسین، جب امام حسین کی ولادت ہوئی. قلت، تو میں نے عرض کیا، ام الفضل انہوں نے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اعطینیہ او ادفعہ الیہ. اعطینیہ کے الفاظ ہیں یا ادفعہ الیہ کے الفاظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یعنی یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے دے دیجیے. فلی اکلفہ او ارضعہ بلبنی، تاکہ میں اس کی کفالت کروں، یہ الفاظ ہیں. یا پھر او ارضعہ بلبنی، یا یہ ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں. ففعل، تو انہوں نے ایسا کیا. فأتیتہ بہ فوضعہ علی صدری، تو میں ان کو یعنی امام حسن امام حسین کو میں لے کے آئی. فوضعہ علی صدری، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیا. فبال علیہ، تو انہوں نے پیشاب کر دیا. فاصاب ازارہ، تو حضور کی لنگی مبارک کو جو ہے پیشاب پہنچ گیا. فقلت لہ، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اعطنی ازارک اغسلہ، آپ اپنی لنگی مجھے دے دیجیے، میں اس کو دھو دیتی ہوں. قال، تو حضور نے فرمایا انما یصب علی بول الغلام، بچے کے پیشاب پر پانی بہا دیا جاتا ہے. ویغسل بول الجاریتی، اور بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اچھی طریقے سے. اب یہاں دیکھیے یصبو کا لفظ صاف ہے. تو فریق اول کی جو روایتیں، حضرت علی کی جو روایت ہے تھی شروع باب میں، جس میں تھا کہ یغسل بول الجاریتی وینضح بول الغلامی، تو وہاں ینضح یصبو کے معنی میں ہے، بالکل یہاں تک آ کے واضح ہو گیا. اب یہ تمام روایتیں تھیں جو فریق ثانی کی تائید میں پیش کی گئیں. اب امام جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں. قال ابو جعفر، حضرت امام جعفر کہتے ہیں فہذہ ام الفضل فی حدیثها ھذا، تو یہ ام الفضل ہیں، یہی ام الفضل ہیں. اپنی اس حدیث میں کیا روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا انما یصب علی بول الغلام وفی حدیثہ الذی ذکرناہ فی الفصل الاول، اور انہی کی وہ حدیث جس کو ہم نے باب کے آغاز میں ذکر کیا تھا، تو اس میں کیا تھا انما ینضح من بول الغلام، تو وہاں ینضح کے لفظ تھے. یعنی صاحب کتاب نے شروع باب میں ایک روایت حضرت علی کی ذکر کی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری روایت لبابہ بنت حارث کی. تو یہی ام الفضل ہیں، ان کا نام لبابہ بنت حارث ہے. تو لبابہ بنت حارث کی جو روایت باب کے شروع میں ذکر کی گئی تھی، اس میں کیا الفاظ تھے؟ انما یغسل من الانثی وینضح من بول الذکر، اس قسم کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے. تو ینضح کا لفظ آیا تھا. اب انہی خاتون سے حضرت ام الفضل سے یہاں کیا آیا ہے؟ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ یصبو کے الفاظ آئے ہیں. تو ایک ہی خاتون سے یہاں پر یصب علی بول الغلام، اور باب کے شروع میں ینضح من بول الغلام. فلما کان ما ذکرنا کذالک، تو جب ایسا ہی ہے معاملہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تو یہ ثابت ہو گیا ان النضح الذی اراد به فی الحدیث الاول هو الصب، کہ وہ نضح جو حدیث یعنی باب کے آغاز میں حدیث کے اندر نضح کا لفظ آیا ہے پہلی حدیث میں، تو وہاں پر حضور کی نضح سے مراد سب ہے. هو الصب المذکور ہا ہونا حتی لا یتضاد الاثران، یہاں تک کہ دونوں اثر یہ متضاد نہ ہوں. وہذا ابو لیلہ، اور یہ ابو لیلہ ہیں جن کے اوپر روایت گزری. فلم یختلف عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صب علی البول الماء، اور حضرت ابو لیلہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے بچے کے پیشاب پر پانی کو بہایا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جہاں جہاں ینضح کا لفظ بول غلام کے لیے آیا ہے، تو وہاں پر
ینضح یصب کے معنی میں ہے۔ فثبت بهذه الآثار، تو ان آثار سے، ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ان حکم بول الغلام هو الغسل، کہ بچے کے پیشاب کا حکم بھی دھونا ہے۔ الا ان ذلك الغسل یجزئ منه السب، لیکن یہاں پر غسل کا معنی اتنا بھی کافی ہے کہ پانی بہا دیا جائے تو یہ غسل بھی کافی ہے۔ ورنہ حکم بول الجاریۃ هو الغسل ایضا، اور بچی کے پیشاب کا حکم بھی غسل ہی ہے، دھونا ہے۔ وفرق فی اللفظ بینہما، لیکن الفاظ میں دونوں کے درمیان تفریق کی گئی۔ حضور نے بچی کے لیے غسل کا لفظ بولا اور بچے کے لیے نضح کا لفظ بولا یا صبا کا لفظ بولا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْمَعْنَى، اگرچہ دونوں معنی کے اعتبار سے برابر ہیں۔ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ ضِيقِ الْمَخْرَجِ وَسِعَتِهِ، اب یہی تو سوال ہے کہ پھر بچی کے لیے غسل، بچے کے لیے نضح کا لفظ کیوں ہے؟ تو اس کی علت وہی ہے جو ہم نے ذکر کی، یعنی بچے کا مخرج تنگ ہوتا ہے، بچی کا مخرج وسیع اور کشادہ ہوتا ہے۔ اس مخرج کی تنگی اور وسعت کے لحاظ سے حضور نے دونوں کے پیشاب کو پاک کرنے کے، دونوں کے پیشاب سے لگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کے طریقے میں جو بیان کیا وہ دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ فہذا حکم هذا الباب من طریق الاثار، تو یہ طریق حدیث کے طریق سے اس حکم کا باب یہ ہے۔ واما وجہ من طریق النظری، اور رہا نظر کا طریقہ تو اس کو آگے بیان کیا گیا۔ دیکھیے آگے نظر تہاوی پڑھنے سے پہلے پورے سبق پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ بچہ بچی کے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے شیرخوار بچہ بچی کے پیشاب کے سلسلے میں دو قول تھے۔ پہلا قول یہ تھا کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، بچی کا پیشاب ناپاک ہے، لہٰذا بچی کے پیشاب سے کپڑا یا جو بھی چیز ہے اس کو باضابطہ دھویا جائے گا، اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا کافی ہے۔ یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول جو مذہب راجح ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، شیرخوار ہوں، تو دونوں کے پیشاب کا ایک حکم ہے، دونوں نجس ہیں اور دونوں کو باضابطہ دھویا جائے گا، چھینٹے مارنے کافی نہیں ہے۔ فریق اول کی تائید میں صاحب کتاب نے شروع باب میں تقریباً 4 حدیثوں کو پیش کیا تھا۔ پہلی حضرت علی کی، دوسری لبابہ بنت حارث یعنی ام الفضل کی، اور تیسری حدیث جو تھی ام قیس بنت محسن کی، اور چوتھی حدیث حضرت عائشہ کی۔ ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ بچہ اور بچی کے پیشاب کا حکم الگ الگ ہے۔ چونکہ ہم پہلے صرف ایک متن کو لے لیتے ہیں، یغسل بول الجاریتی و ینضح بول الغلامی، تو حضور نے بچی کے لیے دھونے کا لفظ استعمال کیا اور بچے کے لیے نضح کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے فریق اول نے اس مسلک کی بنیاد رکھی کہ بچی کا پیشاب ناپاک ہے، بچے کا پیشاب پاک ہے۔ ان حدیثوں کا پہلے جواب دیا صاحب کتاب نے اور فرمایا کہ بول الغلام ینضح جن حدیثوں میں آیا ہے تو وہاں پر نضح سے مراد پانی چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ نضح سے مراد صب الماء ہے، یعنی پانی بہانا ہے۔ اور نضح کا معنی پانی بہانا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے امام طحاوی نے نہیں کہا، بلکہ اہل عرب کے پاس بھی نضح کا لفظ بہنے اور بہانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خود حدیث پاک میں یہی لفظ نضح کا بہنے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ حدیث آئی تھی انی لعارف مدینۃ ینضح البحر بجانبها، اس حدیث میں باضابطہ یہ لفظ نضح آیا لیکن بہنے کے معنی میں آیا ہے۔ پھر تو اس سے کیا ہوا، نضح کے معنی کی توجیہ کر دی کہ نضح یہاں چھڑکنے کے معنی میں نہیں بلکہ پانی بہانے کے معنی میں ہے۔ اب پھر دوسری بات یہ تھی کہ بھئی اگر دونوں کا پیشاب نجس ہے تو پھر بچی کے پیشاب کے لیے دھونے کا لفظ اور بچے کے پیشاب کے لیے نضح کا لفظ، تو دونوں کے لیے الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا چونکہ بچے کا مخرج تنگ ہوتا ہے، پیشاب ایک مقام پہ گرتا ہے اور تنگ راستے سے آتا ہے، جبکہ بچی کا مخرج وسیع ہوتا ہے، زیادہ جگہ گھیرتا ہے، اس لیے وہاں پر باضابطہ بچی کے لیے مبالغہ ہونا دھونے میں، خوب مل کے دھونا، اور بچے کے پیشاب میں بلا مبالغہ دھونا، یعنی پیدر پہ پانی بہا دینا۔ اس حکمت کے پیش نظر یعنی مخرج کے تنگ اور وسیع ہونے کے اعتبار سے دو الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے اپنے احتمال کی تائید میں حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن مسیب ان دو تابعین کے قول کو ذکر کیا کہ ان حضرات نے بھی جو ہے کہنا چاہیے نضح کے لفظ کو پانی بہانے کے معنی میں استعمال کیا، اور ان حضرات نے بچہ بچی کے پیشاب میں نجس ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں مانا ہے بلکہ دونوں کے پیشاب کو نجس تسلیم کیا۔ اس کے بعد کچھ حدیثیں صاحب کتاب نے اپنے یعنی مذہب راجح امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید میں پیش کی، جس میں ایک حضرت عائشہ کی حدیث جس میں سب کا لفظ آیا بچے کے پیشاب کے لیے،
اور پھر ایک حدیث اور حضرت عائشہ کی آئی جس میں اتباع کا لفظ آیا، اور اتباع کا معنی بھی جو ہے پیدر پہ پانی بہانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہنا چاہیے کن کی حدیث تھی، ابو لیلہ کی حدیث آئی، وہاں بھی جو ہے صب علیہ الماء کے الفاظ آئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام الفضل کی روایت آئی، اس میں بھی یصب علی بول الغلامی و یغسل بول الجاریہ کے الفاظ آئے۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ بچہ اور بچی کے پیشاب کے نجس ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ دھونے کے اعتبار سے فرق حدیث میں آیا ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ بچی، شیرخوار بچی اگر کسی کپڑے پہ پیشاب کر دی تو خوب مل مل کے دھویا جائے گا، اور اگر بچہ پیشاب کر دیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو پیدر پہ پانی بہا دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی عام انسان کو مطلب بتانا ہے، مسئلہ بتانا ہے، تو پھر یہ فرق نہیں کرے جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں دیانت کا جو ہے فقدان ہے اور پرہیزگاری پہلے سے کم ہے، لہذا طہارت میں کہیں کمی نہ ہو، لہذا دونوں کے کپڑے کو باضابطہ طور پر دھونے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ گفتگو تھی اس جہت سے کہ حدیث کا جواب حدیث سے دیا جائے اور حدیث کے معنی کی وضاحت حدیثوں کے ذریعے کی جائے۔ تو ان حضرات نے فریق اول کی طرف سے 4 حدیثیں پیش کی گئیں، اور صاحب کتاب نے مذہب راجح کی تائید میں اس سے زائد روایتیں پیش کر دیں۔ اب فرماتے ہیں فَإِن فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِن طریق الآثار وَأَمَّا وَجْهُهُ مِن طریق النظر۔ یعنی یہ جو گفتگو تھی وہ اس لحاظ سے تھی کہ حدیث کے طریقے سے اس باب کا حکم یہ ہے، وَأَمَّا وَجْهُهُ مِن طریق النظر، اور عقل و قیاس کی جہت سے دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ اب فَإِنَّ رَأَيْنَا الْغُلَامَ وَالْجَارِيَّةَ حُكْمُ أَبْوَالِهِمَا سَوَاءٌ بَعْدَ مَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ یہاں سے امام طحاوی کی نظر شروع ہو رہی ہے۔ قیاسی دلیل وہ یہ ہے کہ غلام اور جاریہ یعنی شیر خوار بچہ ہو یا بچی ہو، کھانا شروع کرنے کے بعد ان دونوں کے بارے میں بالاتفاق یہ حکم ہے کہ ان کا پیشاب دھویا جائے گا، اور دونوں کے پیشاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غلام اور جاریہ یعنی بچے کا پیشاب، بچی کا پیشاب، جب تک شیر خوار ہیں، جب تو آپ حدیثوں کی بنیاد پہ اس طریقے سے فرق کر لیں گے، لیکن جب یہ کھانا کھانا شروع کر دیں تو کھانا کھانے کے بعد بچہ اور بچی کے پیشاب کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں۔ بچہ پیشاب کرو یا بچی پیشاب کرو، دونوں کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا۔ تو جب کھانا کھانے کے بعد دونوں کا حکم ایک ہے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے، لہذا فرق کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جب ان کی عمر کھانا کھانے کی پہنچ جائے، مثلا 3 سال 3.5 سال عمر ہو گئی، اب کھانا کھانا شروع کر دیے، اس کے بعد اگر پیشاب کرتے ہیں سب کے پاس نجس ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، تو جب کھانا کھانے کے بعد نجس ہے تو کھانا کھانے سے پہلے دونوں کے حکم میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ چیز خلاف قیاس ہے، لہٰذا یہی ماننا پڑے گا کہ شیرخوار بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کا پیشاب نجس ہے اور ان کو باضابطہ دھویا جائے گا۔ اسی چیز کو صاحب کتاب نے قیاس کی صورت میں یہاں پر پیش فرمایا، دیکھیے فَإِذَا رَأَيْنَا الْغُلَامَ وَالْجَارِيَّةَ حُكْمُ أَبْوَالِهِمَا سَوَاءٌ بَعْدَ مَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہو یا بچی ہو، ان دونوں کے پیشاب کا حکم ایک ہے، بعد ما یأکلان الطعام، کھانا کھانے کے بعد، یعنی جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ کھانا کھانے لگیں تو پھر دونوں کے پیشاب کا حکم ایک ہے، یعنی بچہ پیشاب کرو جب بھی کپڑا دھویا جائے گا، بچی پیشاب کرو جب بھی کپڑا دھویا جائے گا، دونوں کا پیشاب نجس ہے اور سب کے یہاں نجس ہے۔ فالنظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ان یکون ایضا سواء قبل ان یأکل الطعام، تو کھانا کھانے کے بعد کی مدت پر قیاس کرتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی وہی حکم ہو جو کھانا کھانے کے بعد ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ نَجَسًا، تو جب بچی کا پیشاب نجس ہے، فَبَوْلُ الْغُلَامِ أَيْضًا نَجَسٌ، تو بچے کا پیشاب بھی نجس ہوگا۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، اور یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا اور امام محمد رحمہم اللہ کا۔ یہ باب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا،
اب اس کے بعد جو دوسرا باب ہے، یعنی باب الرجل لا یجد الا نبیذ التمر هل یتوضأ به او یتیمم، جو شخص نبیذ تمر کے سوا کچھ نہ پائے، یعنی پانی مطلق نہ پا سکے، تو کیا وہ اس نبیذ تمر سے وضو کر سکتا ہے یا پھر تیمم کرے گا؟ یہ کافی اہم ترین باب ہے، اور نبیذ تمر سے وضو کرنے کے سلسلے میں امام اعظم کا جو مذہب ہے اس کو لے کر اہل حدیث زمانہ، ہمارے زمانے کے غیر مقلدین، یہ اس پر کافی جو ہے شور شرابہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی خصوصی جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو بھی مسلک ہے وہ حق سے انتہائی قریب ہے۔ تو انشاءاللہ اس باب کو مستقل طور پر علیحدہ بیان کیا جائے گا۔ آج اسی باب کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، اپنے سبق کا یہاں اختتام کر دیتے ہیں۔ آئندہ باب کو آئندہ درس میں انشاءاللہ شریک درس کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔